اختیار میں مداخلت کر سکے، لیکن کسی پیغمبر نے بھی وسیلہ نہیں ڈالا۔ یہ جائز وسیلہ ہے کہ آپ زندہ آدمی بزرگ ہے نیک ہے اس سے دعا کروائیں۔ ہاں دوسرے وسیلے کی شکل یہ ہے کہ آپ اپنا نیک عمل جو آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، جس میں کوئی دکھلاوا اور ریاکاری نہیں تھی، اس اپنے نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے فلاں نیکی کی تھی، ایک غریب کو میں نے کھانا کھلایا تھا، میں ایک غریب کے کام آیا تھا، میں نے تہجد پڑھی تھی، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، میں نے فلاں موقع پر اشراق پڑھی تھی، اللہ میں نے تیرا ذکر کیا تھا، میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تو اس نیکی کی وجہ سے تو میری دعا کو قبول کر لے۔ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی سنت ہے۔ وہ 3 غار والے شخص انہوں نے جو اپنے عمل پیش کیے تھے، اپنے عملوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا تھا، یہ وسیلہ بھی جائز ہے۔ اور ایک تیسرا وسیلہ ہے، آپ اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے، اللہ تجھے رحمان ہونے کا واسطہ، اللہ تجھے ستار ہونے کا واسطہ، اللہ تجھے غفار ہونے کا واسطہ، اللہ تجھے جبار ہونے کا واسطہ، تیرے مشکل کشا ہونے کا واسطہ۔ اللہ کے ناموں کو پکاریں، اللہ کا نام پڑھیں، یا رحمان کہیں، یا رحیم کہیں، اللہ رب العزت کے ناموں کو پڑھیں، پھر دعا کریں، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ جائز وسیلے ہیں۔ بزرگ زندہ ہے اس سے دعا کرواؤ، بلکہ ہر مومن ہر مسلمان سے آپ دعا کروا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے ناموں کا وسیلہ ڈالیں، اپنے نیک عمل کا جو ہے نا وسیلہ ڈالیں۔ اس کے علاوہ کوئی وسیلہ جائز نہیں کہ آپ کسی کی قبر پہ جا کے کہیں بابا میری آپ کے آگے اور آپ کی آگے، اے بابا میری مشکلات کو رفع کر دے۔ نہیں، جس طرح آج ہماری کیفیت بنی ہوئی ہے، آج کیا حالت بن گئی ہے کہ آج مسلمان کیا کہتا ہے، یا نظام الدین چشتی کر دے پار کشتی۔ وہ بزرگ ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، آج یہ کئی 100 سالوں کے بعد آج ان کو پکار رہا ہے، یا نظام الدین چشتی کر دے پار کشتی۔ او میرے بھائیو، کشتیاں تارنا، کشتیاں ڈوبنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ مخلوق کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو یونس علیہ السلام کے واقعہ کو پڑھ لیا کر، جو قرآن میں موجود ہے، سورہ یونس میں موجود ہے، سورہ انبیاء میں موجود ہے، سورہ صافات میں موجود ہے، 3 مقامات پہ وہ قصہ موجود ہے۔ کشتی میں سوار ہو گئے، اللہ کی اجازت کے بغیر ایک بستی کو چھوڑا، دوسری بستی کی طرف جا رہے ہیں، اللہ سے اجازت نہیں لی کہ یہ قوم نہیں مانتی، میں کسی اور قوم کے پاس چلا جاتا ہوں۔ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی جب درمیان میں پہنچی ہچکولے لینے لگی۔ کشتی کے ملا نے کہا قرا ڈالو، جس کا نام نکلے گا اس کو دریا میں پھینک دیں گے۔ قرا ڈالا، سیدنا یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ وہ کہتے ہیں لگتا ہے غلطی لگ گئی ہے، دوبارہ قرا ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تیسری دفعہ قرا ڈالا، پھر اللہ کے پیغمبر کا نام نکلا۔ اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو گئے، چھلانگ لگا دی دریا میں۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، اے مچھلی یہ میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لے، اس کو ہضم نہیں کرنا۔ اس مچھلی نے اپنا منہ کھولا، یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب اللہ کا پیغمبر کیسی جیل میں بند ہوا ہے، اس طرح کی جیل دنیا میں کیا کسی شخص کو ملی ہے؟ بڑی سی بڑی جیلیں دیکھ لیں، جتنی بھی سخت جیلیں ہوں، وہاں بھی انسان کی کیفیت یہ نہیں ہوتی۔ اب اللہ کے پیغمبر کو دیکھیں کس جیل میں تھے، 3 اندھیرے تھے، 3 اندھیرے، رات کا اندھیرا تھا، اور پانی کی تہ کا اندھیرا تھا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا۔ اور مسلمان کے گھر پیدا ہونے والے، میں آپ کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو دعوت فکر دینے آیا ہوں، میں کسی پر چوٹ کرنے نہیں آیا، میں کسی کا دل دکھانے نہیں آیا، لیکن میں آپ کو ایک نظریہ دینا چاہتا ہوں، آپ سوچیں، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ عقیدہ بہت بڑی دولت ہے، اس دولت سے محروم ہو گئے کچھ نہیں بچے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کر لے۔ یہ دیکھ، اللہ کا پیغمبر 3 اندھیروں میں بند تھا، کس کو پکارا تھا؟ جاؤ اپنے بزرگوں سے پوچھو، علماء سے پوچھو۔ یونس علیہ السلام اتنی مشکل میں پھنسے تھے تو کس سے دعا کی تھی، کس کو وسیلہ بنایا تھا؟
یونس علیہ السلام کے تو گھر کے بزرگ تھے، ہمارے تو بزرگ پرائے ہیں نا، ان سے ہماری رشتہ داری نہیں ہے، ان کے تو گھر کے بزرگ تھے، ان کا باپ بزرگ تھا، ان کا دادا بزرگ تھا، ان کا پردادا بزرگ تھا، اور بزرگ بھی کیسے؟ اللہ کے نبی تھے، ان کا باپ نبی تھا، ان کا دادا نبی تھا، ان کا پردادا نبی تھا۔ جاؤ پورا قرآن پڑھ جاؤ، الحمدللہ سے لے کر والناس تک اللہ کے پیغمبر یونس علیہ